بہت ساری تعویلیں ہیں، تشریحات اور توضیحات ہیں کہ جب خود صاحب متن کے سامنے وہ پیش کی جائیں گی تو وہ ان کو غلط قرار دے دیں گے۔ بہت سی تفسیرات ہیں متن کے اوپر کہ صاحب متن سے اگر پوچھا جائے گا تو وہ ان تفسیرات کا رد کر دے، وہ کہے گا میرا یہ مطلب ہی نہیں تھا، میری یہ مراد ہی نہیں تھی، یہ مراد تم نے سمجھی ہے اپنی عقل سے۔ تمہاری عقل چونکہ آزاد نہیں تھی تو تمہاری عقل جن کی غلام تھی، تم نے اس بات کو اسی تناظر میں سمجھا ہے۔ لہذا منزل اور مستنبت میں ہمیشہ فرق کیا جانا چاہیے تھا، کیا جانا چاہیے۔ مجھے اس عبارت سے بھی اختلاف ہے جو کہتے ہیں کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، بخاری شریف کے بارے میں، کہ کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب بخاری ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کیا کتاب اللہ کتب کی اس کیٹیگری میں آ رہی ہے کہ جس کیٹیگری میں انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں بھی ہیں، جمع کی ہوئی، درج کی ہوئی؟ کتاب اللہ کو آپ کتاب اللہ کہہ رہے ہیں تو وہ اس کا ایک تناظر ہے، وہ اصل میں صفت الہی ہے، لیکن چونکہ آپ کے پاس جو موجود ہے ظاہر ہے کہ وہ دفتین میں ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کیونکہ تم جسے دیکھ رہے ہو، پڑھ رہے ہو، وہ کتاب ہے نا، کتاب کی شکل میں ہے، کتاب کی صورت میں ہے، ورنہ اس کی حقیقت وہ کوئی انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب نہیں، اس کی حقیقت خدا کا کلام، خدا کی صفت ہے۔ کس طرح سے یہ عبارت انہوں نے بنا دی، اس سے یقیناً ان کے پاس اس کی کوئی توجیہ ہوگی، جس محدث نے یہ بات فرمائی ہے ان کے پاس اس کی توجیہ ہوگی، لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ لوگ دیگر کتابوں کے ساتھ کتاب اللہ کو ملانے لگے، اور پھر رفتہ رفتہ یہ ہوا کہ بخاری شریف کا مرتبہ شعوری حیثیت میں کتاب اللہ سے زیادہ کر دیا گیا، زیادہ پڑھانے جانے لگی، زیادہ اس کی شروحات لکھی جانے لگی، حتیٰ کہ مدارس کے اندر آخری سبق بھی درس بخاری ہو گیا، کتاب اللہ رہ گئی، کتاب اللہ متروک ہو گئی، کتاب اللہ مہجور ہو گئی۔ جو خدا کا کلام تھا وہ الماریوں میں سج گیا، اور اہل علم کے ہاں بخاری زیادہ پڑھائی جانے لگی۔ یہ نتیجہ نکلا۔ یہ نتیجہ کیوں نکلا؟ کیونکہ اس کو بھی اسی طرح کتاب اللہ کو بھی انہی کتب کی کیٹیگری کے اندر بنا کے ایک خاص توجیہ کے ساتھ پھیلا دیا گیا، لکھ دیا گیا۔ یہ نتیجہ نکلا شعوری حیثیت میں ہم نے کتاب اللہ کو بھی کتاب اللہ ہی بنا دیا جیسے دیگر کتابیں ہیں، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ تو کبھی کبھی جو صاحب متن ہوتا ہے وہ جو بات کر رہا ہوتا ہے وہ اور ہے، جو سمجھ رہا ہے بندہ وہ بات اور ہے، اور کبھی جو بندہ سمجھ رہا ہے وہ غلط سمجھ رہا ہے، متن والے کے پاس اس کی الگ سے توجیہ ہوتی۔ یہ مسائل حل نہیں ہو سکے اور حل نہیں ہو سکیں گے۔ تو پہلوں کی کتابوں میں جو لکھا ہے ان میں بہت ساری باتیں ہیں جو بعد والوں کی سمجھ میں اس لیے نہیں آتی کہ وہ پہلے جس نے کتاب لکھی تھی اس کے شعور تک نہیں پہنچتے، جن اصطلاحات پر یا جن مفاہیم کی بنیاد پر انہوں نے الفاظ ترتیب دیے تھے وہ وہاں تک نہیں پہنچتے۔ جیسے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی کتب ہیں کہ جو شخص شیخ اکبر کو پڑھتا ہے وہ اگر شیخ اکبر کے عام لفظوں میں کہتا ہوں مائنڈ سیٹ کو، اپروچ کو، اصطلاحات کو، ان کی فلسفی کو، ان کے موضوع کو نہیں سمجھتا تو وہ ان کی کتابوں سے غلط نتیجہ ہی نکالے گا نا۔ تو جو منصور نے ان الحق کہا ہے، اگر منصور کو سامنے آپ بٹھائیں اور یا آپ بیٹھیں ان کے سامنے اور کہیں کہ آپ نے ان الحق کیوں کہا تھا، تو وہ کہیں گے میں نے کب کہا تھا، میں تو اس وجدانی کیفیت میں چلا گیا تھا جہاں خود حق کہتا ہے کہ ان الحق، میں نے کب کہا کہ میں حق؟ بھلا کوئی گوشت چربی کو بھی حق کہتا ہے؟ حق نے جس کو حق کہا ہے وہی حق ہے، گوشت اور چربی کو تو کسی نے حق نہیں کہا۔ اگر منصور نے یہ جواب دیا تو منصور کو غلط کہنے والے کدھر جائیں گے؟ شیخ اکبر نے کی عبارت ہے کہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین وہو عینھا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے نئے سرے سے وجود دیا آسمانوں کو، زمینوں کو، اور وہ ان کا عین ہے۔ اب آپ لگا دیں کفر کا فتویٰ کہ عین کہہ رہے ہیں، خالق کو مخلوق کا عین، مخلوق کو خالق کا عین کہہ رہے ہیں، لیکن اعتبار کیا ہوگا کہ اگر انہوں نے عین کہا ہے تو کس اعتبار سے کہا ہے؟ دیکھیں جن کے نزدیک صفت ذات کا عین ہے، جن کے نزدیک صفت ذات کا عین ہے، یعنی ذات جب تنزل کرے گی تو وہ صفاتی مراتب کے اندر اس کا تنزل ہوگا،
صفاتی مراتب کو جو ذات کا عین کہتے ہیں، ان کے نزدیک تو وہ سارے تنزلات جو ہو رہے ہیں وہ ذات کا عین ہوئے۔ اس اعتبار سے تو وہ کہہ دیں کہ تنزلات ذات کا عین ہیں، یا یہ کہہ دیں کہ ابدع الافلاق والارضین وہو عینھا، تو یہ لفظی اختلاف ہوا، مفہوم تو دونوں کا ایک ہے، اور بھی اعتبارات اور توجیحات ہیں۔ تو جب آپ کسی کی عبارت کو پڑھیں گے لیکن اس عبارت پر اس کے مائنڈ سیٹ کو نہیں سمجھیں گے تو عبارت کیسے حل ہوگی؟ اسی لیے بعضوں نے کہا نا کہ جب آپ کلام اللہ کو پڑھیں قرآن مجید کو، تو قرآن مجید میں بہت باتیں ہیں جو سیدھی سیدھی ہر ایک کے لیے اس کا خطاب عام ہے، کچھ باتیں وہ ہیں جو اشارات ہیں، کچھ باتیں وہ ہیں تعبیرات ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ زجاجۃ کأنہا کوکب، اس طرح کی جتنی بھی مثالیں قرآن مجید میں تمثیلات تشبیہات ہیں، ان کے لیے یقیناً آپ کو کسی ایکسپرٹ کی رہنمائی کی ضرورت ہے، وہ تو آپ خود نہیں کر سکتے، کیونکہ جس جگہ پہ جا کے وہ بات فرمائی گئی ہے، کیا آپ کا ذہن، آپ کا عقل، آپ کی شعور وہاں جا کے اسے سمجھے گا تو سمجھ آئیں گے۔ یعنی بڑے لوگ کچھ کوڈز کے اندر کچھ باتیں کہتے ہیں، مطلب آپ کی جوڈیشری میں جو فیصلے لکھوائے جاتے ہیں تو کوڈز کے اندر بہت کچھ ہوتا ہے، جو جج کا جو آدمی نیچے لکھتا ہے وہ اس کو پتہ ہے، جج کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، آگے جو فیصلہ بعد میں سامنے آ رہا ہے وہ الگ عبارت ہے، جو پہلا کوڈ وہ کہے گا وہ الگ چیز ہے۔ تو ایک عام آدمی کے پاس جب آپ اس کے رکھیں گے تو اس کو تو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ وہ ان کے اپنے ادارے کے کچھ کوڈز ہیں، کچھ ان کی لمٹس ہیں، کچھ ان کے اصطلاحات ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جب کسی بہت بڑے آدمی سے کوئی چیز خاص بات بیان کرے گا تو وہ اسے اس درجے پہ کرے گا کہ جس پہ یا تو اسے پتہ ہے یا جس سے کہہ رہا ہے اسے پتہ ہے، تیسرے کو کوئی پتہ نہیں، لانے والے کو بھی کوئی پتہ نہیں۔ یعنی الف لام میم حامیم عین سین کاف کا شاید جبریل کو بھی نہ پتہ ہو کہ مفہوم کیا ہے، جس پہ اتارا گیا ہے وہ جانے یا جس نے اتارا ہے وہ جانے۔ اسی طرح تصوف کی کتابیں ہیں، پڑھ کے فتوے لگاتے ہیں بعض لوگ، لو جی یہ کہہ دیا ہے، لو جی وہ ہو گیا ہے، یہ بابوں نے یہ کر دیا ہے، بابوں نے یہ کہہ دیا ہے۔ بابوں سے جو ہوا ہے یا بابوں نے جو کر دیا ہے یا بابوں نے جو کہا ہے، آپ اس کو اپنے ذہنی تناظر میں دیکھ رہے ہیں، جو آپ نے اپنے استادوں مولویوں سے سیکھا ہے، اس سے ہٹ کے اگر آپ ان کی فیلڈ میں جا کے ان کے مائنڈ سیٹ اصطلاحات کے مطابق اس کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ انہوں نے یہ کہا ہے تو پیچھے ایک پورا سلسلہ ہے، یہ ہوا ہے تو اس کا پیچھے ایک پورا مفہوم ہے، پورا گراؤنڈ ہے جس پہ یہ سلسلہ چلتا ہے۔ تو منصور کے سامنے بھائی اگر کوئی یہ کہے گا کہ آپ نے انا الحق نہیں کہنا چاہیے تھا تو منصور جواب دے لے گا۔ اب منصور چونکہ فوت ہو گیا لہذا انا الحق پہ آپ کہہ دیں کہ کفر کیا یا غلط کیا۔ کل قیامت کے دن منصور سے پوچھئے گا کہ انا الحق کیوں کہا تھا، منصور کہے گا میں نے تو عشق میں کہا تھا، پھر وہ کہے گا کہ میں نے جو کہا تھا وہ میں نے ہی کہا تھا، تجھے کیسے پتہ چلا میں نے کہا تھا، میں تو اس وقت بیچ میں تھا ہی نہیں، حق ہی بول رہا تھا کہ میں حق ہوں، میں تو بیچ میں تھا ہی نہیں، میری کیا ضرورت میں گوشت چربی کو کہوں کہ یہ حق ہے، میں نے یہ تھوڑا کہا تھا کہ گوشت چربی حق ہے۔ اور اگر میں نے اپنے جوہر کو کہا تھا، میں نے اپنے جوہر کو کہا تھا تو پھر میں یہ کہتا نا کہ میرا جوہر حق ہے، میری روح حق ہے، میری ذات عین حق ہے، میں نے تو لفظ ہی دو بولے تھے کہ انا الحق، تو جب میں نے کہا انا الحق تو تم نے کیسے طے کر لیا کہ میں نے اپنے آپ کو کہا ہے کہ میں حق ہوں؟ تو یہ تو تم نے خود بنائی ہے نا توضیح، یہ تم کر رہے ہو، یہ توضیح، یہ توجیہ تم نکال رہے ہو، میرا تو ایسا مقصد ہی نہیں تھا۔ اس پر وہ جنہوں نے فتویٰ داغا ہوگا شرمندہ تو ہوں گے، پھر اس دن کہیں گے حضرت غلطی ہو گئی، تو وہ کہیں گے غلطی تو پھر ہونی ہی تھی، تم چھوٹے آدمی تھے، بڑی بات تھی، غلطی تو ہونی تھی، لیکن جن بڑوں نے بھی تان دیا تو وہ بڑے کہیں گے کہ ہم نے تم پر تنقید اس لیے کی تھی کہ تمہارے انا الحق کہنے سے قوم بگڑ رہی تھی، تو ہمیں تمہارا دفاع کرنے کی بجائے قوم کی اصلاح زیادہ مطلوب تھی، اس لیے ہم نے تمہیں رگڑا لگا دیا۔ اس پر منصور کہے گا کہ ٹھیک کیا، مجھے تھوڑا اور دھکا لگاتے تاکہ میری وجہ سے لوگ نہ بگڑتے، تم نے صحیح کیا جو مجھ پہ تنقید کی۔ تو شیخ الاسلام نے جو منصور پہ کہا ہے وہ دراصل انہوں نے منصور پہ تنقید نہیں کی، لوگوں کو بچانے کی کوشش کی ہے کہ منصور کے مشکل جملے سے کہیں یہ بگڑی نہ جائیں، اور یہی اپنے گھروں میں انا الحق کی نہ کہتے پھریں، جیسا کہ ایک طبقے نے اس طرح بھی کیا ہے۔